بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ مکہ میں اب میرے حمایتی بہت کم ہیں اور کفار تکالیف بھی زیادہ پہنچا رہے ہیں، لہٰذا مجھے مکہ سے باہر کسی قبیلے کو دعوت دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کو دعوت دینے کا قصد کیا اور شوال 10 نبوی کو خود تنہا پیدل طائف کی جانب روانہ ہو گئے۔ اپنے ساتھ فقط حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لیا، ان کے علاوہ کسی کو اطلاع نہیں دی۔ طائف مکہ کے شمال مشرق میں تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے یہ سارا سفر پیدل کیا۔ راستے میں آپ جہاں سے گزرتے اس قبیلے کو دعوت دیتے جاتے تھے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں 3 بھائی عبد یا لیل، مسعود اور حبیب سے ملے، جو طائف کے مشہور سردار تھے۔ ان کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا، لیکن ان سب نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ کہہ کر بات کرنے سے منع کر دیا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنے سے عذاب آنے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ نبی نہیں تو پھر ایسے شخص سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ معاملہ کیا سو کیا، لیکن اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن تک ٹھہرے اور طائف کے تمام چھوٹے بڑے سرداروں سے ملے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی نہ بھری، بلکہ بعض نے تو برا بھلا بھی کہا۔ جب ان سے اسلام قبول کرنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداران طائف نے اپنے غلاموں، بچوں اور پاگلوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان پر آوازیں کسیں اور پتھراؤ کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آنے والے ہر پتھر کو اپنے ہاتھوں اور جسم سے روک لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اس سے بہت زخم لگے، جس کی وجہ سے آپ کے نعلین خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں چلتے رہے اور شہر سے باہر نکل کر ایک انگوروں کے باغ میں کچھ دیر آرام کی غرض سے سائے میں بیٹھ گئے، اور کفار کے دعوت قبول نہ کرنے سے جو دکھ اور افسوس آپ کو ہوا اور ان کے رویے کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو چوٹیں آئیں، ان کو دیکھ کر آپ نے ایک دعا فرمائی: اے خدا، تیرے ہی سامنے میں اپنی کمزوریوں اور لوگوں کی ایذا رسانی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی بیچاروں کا چارہ اور میرا کارساز ہے۔ مجھے آپ کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ کیا ایسے اجنبی کے جو مجھ سے ترش روئی کرے، یا ایسے دشمن کے جس کو آپ نے مجھ پر مسلط کیا؟ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت بڑی وسیع ہے۔ میں تیرے نور کے واسطے سے، جس سے تو نے ظلمات کو روشن کیا اور دنیا و آخرت کے امور کو اس پر درست کیا، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو اپنا غضب و غصہ مجھ پر نازل فرمائے۔ تو مجھ سے راضی ہو جا، تیرے سوا کسی میں نہ کوئی نقصان دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع دینے کی۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو مکہ کے رہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو کچھ ترس آیا اور اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ تم اس کو انگور دے کر آؤ۔ چنانچہ وہ انگور لائے، آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر انگور اٹھائے تو عداس نے کہا، یہ بات تو میں نے اس شہر کے لوگوں سے کبھی نہیں سنی۔ حضور نے اس سے پوچھا، تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، نینوا کا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں نصرانی ہوں۔ آپ نے فرمایا، نینوا وہی شہر ہے جہاں اللہ کے نبی یونس بن متیٰ تھے۔ عداس نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے فوراً جھک کر آپ کی پیشانی اور قدموں کا بوسہ لیا۔
عتبہ اور شیبہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ عتبہ نے یہ دیکھ کر شیبہ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے غلام پر بھی جادو کر دیا۔ جب یہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو عداس نے کہا، اس نے مجھے ایسی چیز کی خبر دی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، یہ تمہیں تیرے دین سے پھیر دے گا، حالانکہ تیرا دین بہتر ہے۔ اس باغ میں آج بھی اس غلام کی طرف منسوب مسجد عداس موجود ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔